بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ ہم آہ بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کر دیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، جہلمی یوٹیوبر انجینئر محمد علی مرزا، جس نے امت کے علماء کرام کو کٹہرے میں کھڑا کیا اور اس کے بعد تمام مسالک کے چند عقائد کو پک کر کے اور اس کے بعد ان کو کفریہ ڈکلیئر کیا، اور یہ سلسلہ اس نے شروع کیا۔ آج ہم انجینئر محمد علی مرزا کو کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور اب سے ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے جس میں انجینئر محمد علی مرزا کے کفریہ عقائد کو بیان کریں گے، پھر اس کا رد کریں گے۔ تو آج سب سے پہلے ایپیسوڈ 1 میں انجینئر محمد علی مرزا کا ایک عقیدہ ہے کہ انجینئر کے اکارڈنگ، انجینئر محمد علی مرزا کی نظر میں جس شخص کو قرآن نہیں آتا، جس کو عربی نہیں آتی، جو قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اس کے لیے قرآن کی جب تلاوت ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو فرینچ زبان کے اندر گالیاں دی جا رہی ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اس کو فرینچ میں گالیاں پڑتی ہیں۔ جس انسان کو قرآن کی عربی نہیں آتی یا ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کے لیے قرآن ایسی ہے جیسے فرینچ میں گالی ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ اس حد تک گر چکا یہ بندہ۔ تو اب اس سے سوال ہوتا ہے کہ بلکہ آپ خود سنیں، صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات پڑھتے تھے تو ان کے دل کانپ اٹھتے تھے، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو نہ دل کانپتا ہے نہ آخرت کی یاد آتی۔ کیوں آئے گی میرے بھائی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے۔ آپ کے سامنے قرآن اسی طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے سامنے فرینچ زبان کے اندر آ کے آپ کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، تو آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ دیکھیں میرے بھائیو، اس نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن ایسے پڑھا جا رہا ہے کہ جیسے فرینچ میں گالیاں دی جاتی ہیں، استغفر اللہ۔ مطلب اس انسان نے قرآن کو تشبیہ ایک فرینچ زبان کے اندر گالیوں کو دے دی ہے، استغفر اللہ۔ کہ مطلب ایک سمجھانے، اب آپ طویلات کریں گے، اس کی کیا طویل کی جائے گی؟ آپ ایک چیز سمجھانے کے لیے دوسرا کام خراب کر دیتے ہو۔ مطلب لوگوں کو قرآن ترجمہ پڑھیں، عربی پڑھیں، اس کے اور بھی طریقے ہیں بتانے کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہی دینا ہے کہ جی آپ کو فرینچ میں گالی پڑے گی۔ مطلب قرآن کا کوئی احترام نہیں ہے، کوئی اکرام نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ آپ علماء کرام پر تنقید کر کر، آپ اولیاء اللہ پر تنقید کر کے، آپ فقہا پر تنقید کر کے، محدثین پر تنقید کر کے، صحابہ کرام پر تنقید کر کے یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ آپ قرآن پر بھی تنقید کریں گے اور پھر قرآن کی نوٹوریس مسائل آپ ایسے سمجھائیں گے، قرآن کے ایک نوٹوریس ایگزامپل کے تھرو سمجھائیں گے۔ ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے، نا انجینئر صاحب، یہ ہے کہ آپ نے کفریہ بات کی ہے، یہ قرآن کی گستاخی کی ہے کہ جس کو قرآن کی عربی نہیں آتی اس کے لیے قرآن ایسے جیسے فرینچ میں گالیاں پڑتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور پھر فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، یہ 3 ہیں۔ قرآن کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں اور الف لام میم پڑھو گے تو اس پہ 30 نیکیاں ہیں۔ تو آپ دنیا کے کسی بھی عالم کے پاس جائیں، کوئی بھی لغت کی کتاب اٹھائیں، کوئی چیز بھی اٹھا کے دیکھو، اس میں الف لام میم کا مجھے ترجمہ پڑھ کے سنا دو کہ الف لام میم کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کا کسی کو ترجمہ نہیں پتا۔ تو جب آپ الف لام میم پڑھیں گے تو اس کا مطلب آپ کو فرینچ میں گالی پڑی انجینئر علی مرزا کے عقیدے کے اکارڈنگ۔ جو بندہ حروف مقطعات کو پڑھے گا اس کو گالی پڑے گی۔ اس بندے نے اس حد تک تنقید کرتے کرتے اس طرح چلا گیا ہے، اور بعد میں سلائڈلی میں تو سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا، نا، جب آپ باقیوں پر تنقید کرتے ہیں اور ان کی تعویل نہیں مانتے، اسی طرح اب آپ نے یہ بات بولی ہے، ہم آپ کی تعویل نہیں مانیں گے، ہم ظاہر پہ جائیں گے، اور ظاہری طور پر آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس کو قرآن کی عربی نہیں آتی اس کے لیے قرآن ایسے جیسے فرینچ میں گالی ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ ویسے ہی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کوئی اور زبان بولی جا رہی ہے جس انداز، لیکن آپ نے اپنے اندر کی جو نفرت تھی، جو غصہ ہے، جو آپ کی ایک روٹین ہے، روٹین میں بات کرتے کرتے آپ نے وہی بات بولی ہے کہ جیسے آپ باقیوں پر، علماء کرام پر بات کرنے سے پہلے، صحابہ کرام پر بات کرنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں، ایسے یہ بات کرنے سے پہلے سوچا نہیں ہے اور اپنے اندر کا جو بغض ہے وہ نکالا ہے، اور پھر کہا ہے قرآن ایسے ہی ہے جیسے فرینچ میں گالیاں پڑتی ہیں۔ آپ پاکستان میں جائیں، سروے کریں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جو اردو سپیکنگ یا اور لینگویجز بولی جاتی ہیں جہاں پہ، عرب کنٹریز کے علاوہ، آپ کو 80% لوگ ملیں گے یا اس سے زیادہ لوگ ملیں گے جن کو قرآن کی عربی نہیں آتی۔ کیا جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں
تو ان کے سامنے ایسے ہے جیسے وہ ان کو قرآن میں فرینچ میں گالیاں پڑھ رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو گالیاں دیتے ہیں نعوذ باللہ قرآن پڑھتے ہوئے۔ انجینئر صاحب ہوش کے ناؤن کہو، کیا ہو گیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ بندہ جو باقیوں کے عقائد کے بارے میں بات کرتا ہے، خود اس کا یہ لیول ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی بات سمجھانے کے، ایک مسئلہ سمجھانے کے لیے اس نے قرآن کی گستاخی کر دی اور اپنے اندر کا جو ایک بغض ہے وہ نکال پھینکا ہے اور کہا ہے کہ جس کو قرآن عربی نہیں آتی اس کے لیے قرآن ایسے ہی ہے جیسے فرینچ میں گالی پڑ رہی ہے۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، آج انجینئر علی مرزا زندہ ہے، اس سے اپنے اس عقیدے سے رجوع کرا دو۔ طویل نہیں چاہیے، ہمیں رجوع چاہیے۔ طویل تو کرے گا، میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، وہ تو طویلات ہی ہوتی ہیں۔ انجینئر علی مرزا نے جتنے بھی اعتراضات لگائے ہیں باقی علماء پر، وہ طویل کرتے ہیں۔ انجینئر نے بریلوی علماء پر لگائے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے کہنے کا یہ مطلب نہیں جو انجینئر بیان کر رہا ہے۔ دیوبند علماء پر لگائے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا یہ مطلب نہیں جو انجینئر بیان کر رہا ہے۔ اہل حدیث علماء پر لگائے، وہ کہتے ہیں ہمارا یہ مطلب نہیں جو انجینئر بیان کر رہا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام پر اعتراضات لگائے اور علماء کہتے ہیں کہ ان احادیث کا یہ مطلب نہیں جو انجینئر بیان کر رہا ہے۔ تو جب انجینئر باقیوں کی تعویل نہیں مانتا، ہم بھی انجینئر کی تعویل نہیں مانیں گے، ہمیں اس پہ رجوع چاہیے، ہمیں تعویل نہیں چاہیے۔ اگر تعویل مانیں پھر باقیوں کی آپ تعویلات بھی مانیں، جبکہ آپ نہیں مانتے ہم بھی آپ کی تعویل نہیں مانیں گے۔ تو میرے بھائی، میں نے آپ کے سامنے حقیقت دکھا دی ہے۔ یہ بندہ اس حد تک گر چکا ہوا ہے کہ جس بندے کو یہ بھی نہیں پتا میں نے کون سی بات کیسے کرنی ہے، اور وہ انسان بند کمرے میں بیٹھ کر ایک محدث بنا بیٹھا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا محدث اعظم سمجھ بیٹھا ہے اب تو یہ حقیقت آپ کے سامنے، میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اور بھی ایپیسوڈ میں اس کے اور بھی عقائد آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ بیان کرتا ہے اتنے نٹوریس اور اس انداز میں جس کی گفتگو بھی کرتا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو میرے بھائیو، غصہ کرنے کی بات نہیں ہے، یہ چیزیں ہماری عقیدت بھی ہے۔ ان چیزوں سے دین پہ چلنے کے ساتھ ساتھ دین ہماری ایک عقیدت بھی ہے، قرآن ہماری عقیدت بھی ہے، اور اس کے بارے میں آپ اس انداز میں، اس زبان میں ایسے بات کریں گے کہ پوچھا کچھ جائے بتائیں کچھ اور کس انداز میں بتائیں؟ ایسے نہیں چلنے والا، ایسے نہیں چلنے والا۔ تو جو لوگ انجینئر علی مرزا صاحب کو فالو کرتے ہیں، بند کمرے میں بیٹھ کر ایک منٹ کے لیے سوچیے گا، آپ کو پتہ چلے گا بات تو یار حافظ وقار سچی کر رہا ہے، بات تو ٹھیک ہے، بات تو یہ صحیح کر رہا ہے، واقعی انجینئر صاحب نے کہا ہے۔ تو اس کی سرکوبی کرو، اس سے ہمیں رجوع چاہیے، ہمیں طویل نہیں چاہیے اس بات کی، اس پہ رجوع بنتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، حافظ وقار کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔